اچھا جی اسٹوڈنٹس، ابھی سے کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے یہ چیپٹر نمبر 4 11 12 20 جو آبجیکٹیو تھے ہمارے، وہ تو ہم نے کور کر لیے ہیں. یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا. اچھا ابھی ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ ہمیں سبجیکٹیو پارٹ کو کور کرنا ہے. سبجیکٹیو پارٹ کیا ہوتا ہے کہ سبجیکٹیو پارٹ نے اپنے اندر بھی دیکھنا ہوتا ہے اور جو کوشچنز ہیں شارٹ اور لانگ سارے وہ بھی دیکھنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو دیکھ ابھی ہم شروع کریں گے چیپٹر نمبر 2 سبجیکٹیو میں ہیومن رائٹس. ہیومن رائٹس پیج نمبر 5 پہ آئیں گے ہم لوگ. ٹھیک ہے، تھوڑا سا اس کو سیٹ بھی کر لیں گے. آپ کے لیے ذرا زوم کرتی ہوں چیپٹر نمبر 2. کہ آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھا کریں نا بک لے کے، تو آپ کو زیادہ سمجھیں گے. اس چیپٹر کے دن اندر سے بھی پڑھیں گے، لیکن آپ نے کوشچن آنسر بھی کرنے گے، تو کوشش کریں اگر آپ نے اندر سے سارا دیکھ تو جو کوشچن آنسر بڑے آرام سے آپ لوگ خود سے ہی کر لیں گے. اور ٹرائی کیا کریں کہ کوشچن آنسر اپنے ورڈس میں کیا کریں. ٹھیک ہے، اپنے بعد میں کیا کریں تو زیادہ بیسٹ ہوتے ہیں. اس کو ذرا سا ٹھیک ہے، ابھی سے ہو گیا چیپٹر نمبر 2 ہیومن رائٹس. اس سب سے پہلے مجھے بتائیں ہیومن رائٹس جو ہے اس کو لے کے آپ کے ذہن میں پہلی چیز کیا آتی ہوتی ہے؟ یعنی انسان کی جو پہلی بیسک نیڈس کیا ہوتی ہیں؟ کلودنگ، شیلٹر اینڈ فوڈ. یعنی روٹی، کپڑا، مکان. سب سے جو بیسک جو ہوتی ہے ہیومن کی، وہ اس کے حقوق ہوتے ہیں. رائٹس مطلب حقوق ہوتے ہیں، وہ ہونے چاہیے. Human rights are the basic rights that belong to each and every individual since the day they are born to the day یعنی they die یعنی ڈے بورن سے لے کر ڈائی تک جس کی ہوتی ہے ہیومن رائٹس. وہ کون سی ہوتی ہے؟ ارسپیکٹیو دے کلر. بے شک ان میں جو بھی کلر ہو، کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی نسل ہو، کسی ملک سے تعلق اس کا ہو، کسی بھی قوم سے ہو، کسی بھی زبان سے ہو، لیکن ہیومن رائٹس ہوتی ہے اس کی بیسک رائٹس ہوتی ہیں. کہ بیسک یعنی روٹی، کپڑا، مکان. بے شک جس قسم جو بھی انسان ہو، غریب ہو، امیر ہو، بے شک وہ کالا ہو، گورا ہو، کسی بھی رنگ، نسل سے، کسی مذہب سے، کسی کنٹری یا کسی بھی زبان سے ہو، لیکن اس کی ہیومن رائٹ جو بیسک نیڈز ہوتی ہے اس کی ہیومن رائٹس میں آتا ہے. بیسک نیڈز پہلے آتی ہیں. ٹھیک ہے. فنڈامنٹل ہیومن رائٹس آر اسٹیٹڈ ان دا یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس. دیکھیے UDHR اٹ از دا آرگنائزیشن. ٹھیک ہے، UDHR کیا ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ یونیورسل. یو فار یونیورسل، ڈی فار ڈکلیریشن اینڈ ایچ فار آف ہیومن رائٹس. ٹھیک ہے، یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس وچ واز دا اڈاپٹیڈ بائی دا یونائٹیڈ نیشن جنرل اسمبلی آن. یعنی یہ آرگنائزیشن جو ہے بنی تھی، کب بنی تھی؟ 10 دسمبر 1948. سم آف دیز رائٹس آر. اب کون سی والی رائٹس میں دیکھیے بیسک 1 2 3 4 5 6 7 8 9 رائٹس ہیں. دیکھیے یہ ہر ہیومن کو چاہیے یہ والی رائٹس. آل ہیومن بینگس آر بورن فری اینڈ ایکول اینڈ ایوری ون ہیز دا رائٹ ٹو لائف، لبرٹی اینڈ سیکورٹی. ہر ایک کو زندہ رہنے کا حق ہے. سیکورٹی کا مطلب اس کا حق ہے، ان کو سیف ہونا چاہیے، ان کی سیکورٹی ضروری ہے. ایوری ون ہیز دا رائٹ ٹو ریسیو اینڈ ایجوکیشن. ہر ایک کے لیے ایجوکیشن ضروری ہے. سلیوری اینڈ سلیو ٹریڈ از پروہیبٹڈ. مطلب جو ہے کسی سے کام کروانا، سلیوری مطلب کسی کو غلام بنا کے رکھنا، یہ منع ہے. آل آر دا ایکول بیفور دا لا. قانون کے سامنے سب برابر ہیں. ایوری ون ہیز دا رائٹ ٹو فریڈم آف موومنٹ. ہر ایک، ہم لوگ اپنے ملک جہاں بھی ہم رہتے ہیں ہر جگہ موو کرنے کی اجازت ہے. ہم آزاد ہیں، کہیں بھی موو کرنے کے لیے ہم آزاد ہیں. اینڈ ایوری ون ہیز دا رائٹ ٹو بلونگ ٹو کنٹری. اینڈ ہر ایک کی رائٹ ہے کہ وہ کسی اس کا کوئی ملک ہو، اس کا کوئی رہنے کی جگہ ہو. ایوری ون ہیز دا رائٹ ٹو تھاٹ کنسائز اینڈ دا ریلیجن. یعنی اپنے ہر ایک کو جو سوچنے کی، سمجھنے کی کا حق ہے اور اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کا حق ہے ہر ایک کو. ایوری ون ہیز دا رائٹ ٹو ورک اینڈ ریسیو اے سیلری. یعنی ہر ایک کو جو ہے اس کا حق ہے کہ جب وہ کام کرے گا تو اس کو پیسے ملنے چاہیے، اس کو اس کی سیلری ملنی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ اس کا حق ہوتا ہے. یہ کوئی اس کو دیتا ہے اس کو احسان نہیں ہوتا، اس کا حق ہوتا ہے. آل چلڈرن آر بورن ایکول اینڈ انجوائے سرٹن رائٹس. سب جو ہے وہ بچے جو وہ ایکول پیدا ہوتے ہیں. مطلب ہر ایک جو کوئی بچہ جو امیر یا غریب پیدا نہیں ہوتا، اس کے جو ایکول رائٹس ہوتے ہیں اس کے. چائلڈہڈ از دا ریکگنائز ایٹ دا ارلی ایئرز بٹوین دا انفینٹس اینڈ دا ایڈولسنس. اب دیکھیے انفینٹس اور ایڈولسنس کا میننگ فرام اب انفینٹس سے لے کر ایڈولسنس. اب یہ انفینٹس کیا ہے 3 سے شروع ہوتے ہیں، ایڈولسنس جو ہے وہ 13 تک آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. چائلڈہڈ بگنز ونس پرسن ریچز. جب چائلڈہڈ جو ہے وہ بگن کب شروع ہوتی ہے؟ ایڈلٹہڈ ایڈلٹہڈ کب شروع ہوتی ہے؟ جب بچے جو 18 سال کے ہوتے ہیں، پھر وہ ان کے ایڈلٹہڈ مطلب وہ بڑے ہو جاتے ہیں. ایوری چائلڈ ہیز دا رائٹ ٹو گرو، لرن، پلے اینڈ
ڈیولپ دیئر پرسنالٹیز ایبلٹیز اینڈ دیئر ٹیلنٹ. مطلب ہر ایک کو بچے کو حق ہے کہ وہ جو ہے وہ سیکھے، پھر کھیلے، پڑھے، ٹھیک ہے، بڑا ہو اور اپنے جو ہے پرسنالٹیز کو دیکھے، مطلب اس کے مطابق وہ اس کی ایبلٹیز وغیرہ جتنی ہیں، اس کی ٹیلنٹ وغیرہ اس کو آگے لے کے جائیں. دس از اونلی پاسبل ان این انوائرمنٹ آف دا ہیپینس. یہ تب ممکن ہے جب ایک ہیپینس کا انوائرمنٹ ہوگا، کلین انوائرمنٹ ہوگا، پیار والا انوائرمنٹ ہوگا، ٹھیک ہے، اور انڈرسٹینڈنگ ہوگی، اور اوے فرام دا اینی کائنڈ آف دا پروڈیوس، یعنی ہر ایک ظلم وغیرہ سے دور ہوگا. تب جو ہے وہ بچے اچھی طرح سے گرو کریں گے وہ اور ڈیولپ کریں گے، ٹھیک ہے. چلڈرن گروئنگ اپ ان سچ این انوائرمنٹ بیکم سکسیزفل اینڈ دا رسپانسبل ایڈلٹس. اور جتنے اچھے پیار کے ماحول میں بچے بڑے ہوں گے وہ اتنے زیادہ رسپانسبل ہوں گے، ٹھیک ہے، اور اچھے ذمہ دار شہری بنیں گے. ان دا ایئر 20th سینچری میں اٹ واز اے کامن فار چلڈرن ٹو ورک ان فیکٹریز الانگ سائڈ ایڈلٹس. مطلب بڑوں کے ساتھ ساتھ بچے جو ہے فیکٹریز میں 20th سینچری میں یہ چیز عام تھی کہ لوگ جو فیکٹریز میں بچے کام کرتے تھے. نو اٹینشن واز پیڈ ٹو ہیلتھ اینڈ سیفٹی وائل چلڈرن آپریٹڈ. مطلب جب وہ مشینوں کے سامنے کام کرتے تھے ان کی کوئی وغیرہ صحت وغیرہ نہیں ہوتی تھی، ان کی توجہ نہیں دی جاتی تھی، اور نہ ان کی سیکیورٹی کی. مطلب ظاہر ہے بچے چھوٹے جو مشین کے سامنے کیسے کام کر سکتے ہیں، ان کی ہیلتھ خراب ہوتی ہے in front of the big machines, and the working hours were long and their surroundings were very dirty. گندے ماحول میں گند وغیرہ تھا، ڈسٹ وغیرہ ہوتی تھی مشینوں کی، اس میں وہ کام کرتے تھے. People started to raise their voices against their injustice toward children and which forced leaders to take notice. ان لوگوں نے اس کے خلاف بولنا شروع کر دیا کہ چھوٹے بچے اور فیکٹریز میں کام کرتے ہیں، گندے ماحول میں گند میں کام کرتے، لوگوں نے بولنا شروع کر دیا. تو پھر وہ جو جتنے لیڈرز تھے انہوں نے پھر وہ جو ان کو نوٹس دیا، ان کو دکھایا گیا، ٹھیک ہے. پھر لوگوں نے نوٹس لیا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ کام اچھا نہیں ہو کہ مطلب چائلڈ لیبر جو وہ اچھی چیز نہیں ہے. تو پھر کیا ہو گیا، ان 1989 many world leaders got together and presented to the world the human rights for children and known as the United Nations Convention on the Right of the Children. یعنی کہ کنونشن ہوا تھا 1898 میں چلڈرن رائٹ پہ. گورنمنٹ اراؤنڈ دا ورلڈ میڈ اے کمٹمنٹ ٹو پروٹیکٹ چلڈرن فرام دا آل کائنڈ آف وائلنس ہارم اینڈ انجسٹس. یعنی انہوں نے پھر گورنمنٹ جو وہ جتنے ممالک کی جو گورنمنٹس تھے اور جتنے سارے ممالک کی جو پارٹیسپیٹ انہوں نے کیا تھا، انہوں نے مطلب کیا کہ انہوں نے کمیٹی بنائی کہ ہمیں جو چائلڈ جو بچے ہیں ان کے مطلب وائلنس سے، مطلب دہشت گردی وغیرہ سے، نقصان سے، اور اس سے بچایا جائے، ان کو ظلم سے. چلڈرنس رائٹ ایون ان دا کنونشن فال انڈر 3 کیٹیگریز. مطلب اس کنونشن کے اندر جو چلڈرن کے جو حقوق تھے، بچوں کے جو حقوق تھے، ان کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا تھا، ٹھیک ہے. یعنی پروویژن، پروٹیکشن اینڈ پارٹیسپیشن. یعنی پروویژن کا مطلب ان کی جو فرسٹ ان کی پہلی نیڈ کیا ہے، پہلے ان کو کیا ملنا چاہیے، پروویژنس. پھر ان کی حفاظت ہونی چاہیے، پھر ان کی پارٹیسپیشن، کسی چیز میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی ان کو حصہ لینا چاہیے جس کے جتنے جو پلے گیمز وغیرہ ہوں یا اسٹڈی جو بھی اس میں ایکٹیویٹیز وغیرہ میں. ان نٹ شیل دے انشور ایوری چائلڈ رائٹ ٹو سروائیو. یعنی اوور آل بات نیٹ سے مطلب اوور آل بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو سروائیو، ان کا زندہ رہنے کا حق ہے. ٹو لیو وتھ ڈگنیٹی اوے فرام دا اینی کائنڈ آف ابیوز. یعنی کسی قسم کے جو وہ برے حالات سے ان کو دور رکھنا چاہیے. اینڈ ایکسپلائٹیشن، کوئی مطلب ان کو ایکسپلائٹ نہ کرے، مطلب ان کو بلی نہ کرے، ان کو لیٹ ڈاؤن نہ کرے. ٹو ریچ ونس فل پوٹینشیل بائی دا گیٹنگ اینڈ دا ایجوکیشن اینڈ یوزنگ ونس ٹیلنٹ ٹو دا فلیسٹ. یعنی ان کے جب اس بولنگ وغیرہ نہیں ہوگی، ان کی ابیوزنگ نہیں ہوگی ان کی، تو پھر وہ اچھی ایجوکیشن بھی لیں گے اور اپنی جتنی ایبلٹیز ہیں ان کو فل کر کے یوز کریں گے. اینڈ ٹو ہیو اے say in the matter that affect the children and these rights are universal, they apply to every child. یعنی جتنے ہی رائٹس ہیں نا یہ ہر چائلڈ کے لیے ایکول ہیں. for every child of the world no matter where they live. جہاں بھی رہتے ہیں یہ سارے ان کے رائٹس ہیں چلڈرن کے، ٹھیک ہے. ابھی بات ہوگی کامن ایٹیکیٹس کی. کامن ایٹیکیٹس کیا ہوتے ہیں؟ کامن ایٹیکیٹس ہیں are the rules of، دیکھیں کامن ایٹیکیٹس are the rules of society acceptable, recognized and the polite behavior that everyone must follow. یعنی ایٹیکیٹس کیا ہوتے ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے پولائٹلی کس سے بات کر رہے ہیں، پولائٹلی بیہیو کر رہے ہیں، اور آپ کی جو بیہیویئر جو ہے وہ کس قسم کا ہے. ایسا ہو کہ جو اور سامنے ایکسیپٹیبل ہو. یعنی لوگ آپ کو مانیں گے نہیں کہ آپ شرارتیں کریں اور لوگوں کو تنگ کریں،
پھر ایٹیکیٹس پہ نہیں آتا نا. اچھا دے آر دا وے آف دا شوئنگ رسپیکٹ اینڈ کنسیڈریشن ٹو ادرز ان اے سوسائٹی. یعنی آپ نے کیسے اس سوسائٹی میں جو لوگ ہیں یہ بڑے ہیں ان کو آپ نے کیسے, جو آپ سے بڑے ہیں ان کو آپ نے کیسے رسپیکٹ دینی ہے, اور چھوٹوں کو بھی رسپیکٹ دینی ہے, بڑوں کو بھی دینی ہے, اور کس طریقے سے دینی ہے. دے بیکم دا مین فار دا اچیونگ دا ادر گول سچ ایز دا کنفلکٹ ریزولوشن اینڈ پریپیئر us ٹو بیکم دا گڈ سٹیزن آف دا سویلائزڈ ورلڈ. مطلب کیا ہوتا ہے کہ مطلب ایسے ہوں کہ آپ کے اندر اتنے ایٹیکیٹس ہوں کہ آپ لوگ جو کانفلکٹ کو فیس کرنے کی اپنی ایبلٹی ہو. مطلب کوئی پرابلم وغیرہ ہو تو اپنے اس پہ وداؤٹ ان کنفلکٹ بغیر کسی لڑائی کے آپ اس کو کس طریقے سے ان کامن ایٹیکیٹس کو یوز کرتے ہوئے اس کو سالو کر سکتے ہیں. اچھا لرن دیز کامن ایٹیکیٹس اینڈ ٹیچ ادر بائی ایگزامپل. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ کامن ایٹیکیٹس تھیں جو بہت زیادہ کامن ہے, ڈیلی ہم یوز کرتے ہیں, ڈیلی ان پہ بات ہوتی ہے. ناک بفور یو انٹر دا روم اینڈ گریٹ ایوری ون وین یو انٹر. ٹھیک ہے, یہ آپ کمرے میں اب داخل ہوتے ہیں پہلے تو ناک کریں, پھر ہر ایک کو سلام کریں, گریٹ کریں. آلویز بی آن دا ٹائم فار دا اپوائنٹمنٹ. ری اسکول ویل ان ٹائم بفور دا بیل رنگس. میں اس کو ریڈ کروں گی کہ یہ تو آسان چیزیں ہیں. ویٹ فار یور ٹرن ٹو بی سرو. آلویز اسٹینڈ ان اے کیو, لائن میں کھڑے ہوں. لک ایٹ دا پرسن ہو از اسپیکنگ ٹو یو اینڈ گیو ہم اور ہر آل یور اٹینشن. مینٹین آئی کانٹیکٹ. سب سے ضروری بات, ٹھیک ہے, کہ جب بھی آپ سے کوئی بندہ بات کرے تو آپ اس کو دیکھیں, اس کی بات سنیں. یہ نہیں کہ آپ سے بات کرے آپ آئیں بائیں شائیں کر آگے پیچھے دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو اٹینشن دیں, اس کی بات سنیں, اور مینٹین آئی کانٹیکٹ. اس سے آنکھ میں آنکھ لگا کے بات, مطلب اس کی سنیں بات, اسے پتہ لگ رہا ہو کہ آپ اس کی بات سن رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو بہت کامن چیز ہے. مطلب آپ لوگ بھی جب ٹیچر کلاس میں بات کرتی ہے تو آپ اس کو پہلے ان کو سننا چاہیے. ٹھیک ہے, اور ان کو پہلے پوری بات بڑوں کی سنتے یا کلاس میں یا گھر میں پہلے پوری بات بڑوں کی سن کے یا اوروں کی سن کے پھر اس کے بعد اپنی بات شروع کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, اور آئی کانٹیکٹ رکھنا چاہیے. نمبر 7 پیج پہ آتے ہیں. اچھا, یہ تو کووڈ میں بہت زیادہ آپ کو اپنے یہ چیز پریکٹس کی تھی کہ سنیز, کف اینڈ سنیز انٹو یور ایلبو اور یوز ٹیشو پیپر. یہ پکچر میں نظر بھی آ رہا ہے. پش یور چیئر ان وین یو لیو دا ٹیبل. جب ٹیبل سے اٹھتے ہیں نا تو آپ چیئر پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا, جب ٹیبل سے اٹھتے تو ہمیشہ یہ جو ایٹیکیٹس میں یہ ہوتی ہے کہ جب بھی آپ ٹیبل سے اٹھتے چیئر کو ٹیبل کے اندر ان کرتے ہیں, مطلب اس کے اندر رکھتے ہیں, فکس کرتے ہیں. اب یاد ہے کمپیوٹر لیب میں جب آتے تو آپ ٹیچر کہتی ہے کہ فکس یور چیئر, مطلب آپ نے چیئر کو فکس کرنا ہوتا ہے. اسپینڈ ٹائم ود یور ایلڈرلی فیملی ممبرز. بڑوں کے ساتھ ٹائم گزاریں. یوز پولائٹ ورڈز لائک دا تھینک یو, سوری اور پلیز. بی اے گڈ لسنر. اچھے سننے والے بنیں, پہلے سنیں پھر ہی آپ کی کوئی بات سنے گا. گیو اے ہیلپنگ ہینڈ ٹو ایوری ون ان نیڈ. یعنی جو لوگ نیڈ میں نیڈی ہیں ان کو اپنا ان کی ہیلپ کرے, ہیلپنگ ہینڈ بنے ان کا. ٹھیک ہے, ان کی ہیلپ کریں. اچھا, فریڈم آف اسپیچ. فریڈم آف اسپیچ میں کیا آ جاتی ہے کہ بولنے کی آزادی. فریڈم آف اسپیچ امنگ, یہ بھی ایک رائٹ ہوتا ہے, یہ بھی رائٹ ہے کہ آپ کو بولنے کی آزادی ہو. امنگ مینی ادر رائٹس این انڈیویژل انجوائز ان دا رائٹ آف دا ٹو فریڈم آف دا اسپیچ. According to this, everyone has the right to express their opinion and put forward their ideas with any fear of being stopped or punished, mainly by those in power. یعنی فریڈم آپ ملک میں رہتے ہیں تو آپ مطلب جب بولتے ہیں آپ کو بولنے کا حق ہے. ٹھیک ہے, اپنا اوپینین دینے کا آپ کو حق ہے. یعنی بغیر کسی ڈرے آپ لوگ اپنے جو آپ کے دماغ میں چیز ہے آپ کے مائنڈ میں ہے آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں, بول سکتے ہیں. اگر کوئی ظلم ہو رہا ہے تو اس کے خلاف آپ بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کا رائٹ ہے. فریڈم آف اسپیچ از امپورٹنٹ بیکاز اٹ allows people to express their views and opinions and they can communicate their problem and raise voice against social injustice, discrimination, inequality. ٹھیک ہے, ایکسیٹرا. مطلب آپ ظلم کے خلاف بولنے کا آپ کو حق ہے, آپ بول سکتے ہیں. اگر کہیں پہ ظلم ہو رہا ہے, دہشت گردی ہو رہی ہے, کچھ بھی ہو رہا ہے تو اس کے خلاف یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ بول سکتے ہیں. اس میں کوئی آپ کے خلاف بول نہیں سکتا. بائی یوزنگ دس رائٹ پیپل کین ڈیمانڈ دیئر رائٹس. اب اس رائٹ اس آپ کو استعمال کرتے ہوئے اپنا حق مانگ سکتے ہیں. فیس ود دا انجسٹس, if an individual is not allowed to talk about it and ask for justice, then justice will never be served. اگر مطلب کوئی اگر کسی کو بولنے نہیں دیا جا رہا, اگر کوئی انسان ہے وہ اگر اپنے حق میں بول رہا ہے
اس کو نہیں بولنے دیا جا رہا تو اٹ مینس کہ یہ ظلم ہے. ٹھیک ہے. اٹس ناٹ دین جسٹس ول نیور بی سروڈ. اس کا مطلب وہاں پہ انصاف نہیں مل رہا پہ, وہاں پہ انصاف نہیں, اس انوائرمنٹ میں انصاف نہیں ہے. دا رائٹ ٹو فریڈم آف دا ایکسپریشن انیبل نیوز پیپرز. اب دیکھیے جو رائٹ ٹو فریڈم آف دا ایکسپریشنس enable newspapers, TV, radio, journalists and bloggers to keep people informed. یعنی یہ بھی ایک رائٹ ہے جو ٹیلی ویژن پہ لوگ ہوتے ہیں یا نیوز پیپر میں لوگ ہوتے ہیں, ریڈیو میں ہوتے ہیں, جو صحافی وغیرہ جرنلسٹ ہوتے ہیں, بلاگرز جو مطلب بلاگز بناتے ہیں, وہ جو ہے وہ لوگوں کو انفارم رکھتے ہیں, مطلب لوگوں کو بتاتے ہیں کہ سوسائٹی میں یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک رائٹ ہے لوگوں کا کہ ان کو بتایا جائے کہ سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے. People can participate in the progress of their country and their community when they are aware of what is happening around. یعنی ملک کی ترقی کے لیے بھی کام کرنا جو ہے لوگوں کا وہ ان کا وہ ہے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ بھی کرنا چاہیے. اینڈ freedom of expression is very important in democracy. ٹھیک ہے. ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے؟ جب آپ کو بولنے کا حق ہو, جہاں پہ آپ اپنی آزادی سے اپنی ریلیجن مطلب اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار سکیں, آپ اپنے حق میں بول سکیں. یہ ڈیموکریسی ہوتی ہے. اٹ الاؤز پیپل ٹو ڈسکس. ٹھیک ہے. ڈیموکریسی الاؤز پیپل ٹو ڈسکس, ڈیبیٹ اینڈ ایکسچینج آئیڈیاز. ٹھیک ہے. جو لوگ آپس میں بولیں, کسی ایک معاملے میں بولیں, آپس میں بات کریں, تو ڈیموکریسی کی انوائرمنٹ ہوتی ہے. اٹ ہیلپس دا ووٹر ٹو میک انفارم اینڈ رائٹ ڈیسیژن ڈیورنگ دا الیکشن. یعنی ڈیموکریسی اور جب ہوگی تو پھر ہم اپنی مرضی کے مطابق اپنا جو ہے لیڈر چنیں گے اور اپنے الیکشن میں اپنی مرضی کا ووٹ ڈالیں گے. ٹھیک ہے. دا اسپیکر مسٹ یوز پولائٹ لینگویجز, بی ٹروتفل, ریسپیکٹفل, ٹیلنٹ اینڈ دا اسپیچ لو اینڈ ہارمفلی. مطلب جو بولنے والا ہے, اگر اسے لوگ سن رہے ہیں, اگر بولنے والا اسپیکر ہیں تو وہ اس کو پولائٹ مطلب نرم لینگویج یوز کرنی چاہیے, سچا ہو, عزت دار ہو اور وہ ٹیلنٹڈ ہو. ٹھیک ہے. اور اینڈ اسپریڈ لو, اور پیار بانٹتا ہو. اسپریڈ لو اینڈ ہارمنی, نفرت نہ بانٹتا ہو. ٹھیک ہے. کانفلکٹ ریزولوشن کیا ہوتی ہے؟ کانفلکٹ کیا ہوتا ہے؟ لڑائی جھگڑا. ریزولوشن کیسے لڑائی کو سالو کرتے ہیں, ریزالو کیسے کرتے ہیں. پیپل تھنک اینڈ ریئیکٹ ڈفرینٹلی ٹو ڈفرینٹ سچویشن. مطلب ایک سچویشن آ گئی آپ کے پاس تو ہر کوئی نا الگ طریقے سے جو ہے وہ اس کو ٹریٹ کرتا ہے, دیکھتا ہے, مطلب ہر ایک کا ریئیکشن الگ ہوتا ہے. ڈیو ٹو دس کنفلکٹ اینڈ ڈس ایگریمنٹ ارائز ویری کامنلی. مطلب جب ایک معاملہ ہوتا ہے اس پہ جو ہے جی, تو کانفلکٹ کیا ہوتا ہے؟ جب بھی کوئی معاملہ وغیرہ ہو اس پہ جو لڑائی جھگڑا پیدا ہو جائے. ٹھیک ہے. لیکن ریزولوشن مطلب کہ اس معاملے کو کیسے حل کریں. تو معاملہ کب حل ہوگا؟ معاملہ تب حل ہوگا کہ جب جو ہے دونوں پارٹیز بیٹھ کے سکون سے پیسفلی. ٹھیک ہے. پیسفلی سے بیٹھ کے اس کو سالو کرتے ہیں. لیکن اگر پیسفلی نہیں بیٹھیں گے, آرام سکون سے نہیں بیٹھیں گے تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. کہ کانفلکٹ ریزولوشن ہیپن وین ٹو اور مور پارٹیز ریزالو دیئر ایشوز اینڈ ڈس ایگریمنٹس پیسفلی. دس میں ہیپن, یہ گھر میں بھی ہوتا ہے, اسکولوں میں ایسا ہوتا ہے اکثر کہ جب بھی بیٹھ کے آرام سکون سے کریں گے بات چیت تبھی مسئلے حل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایسے نہیں ہوتے. اچھا. ڈسکشن اینڈ نیگوشیشن آر ٹو امپورٹنٹ ٹولس فار دا کانفلکٹ ریزولوشن. دیکھیں, آپس میں بات کریں اور کچھ سمجھوتا کریں, کچھ گزارا کریں مطلب. ٹھیک ہے. جب تک ڈسکشن نہیں کریں گے, تھوڑا سا مطلب اپنے تھوڑے سے پوائنٹ سے آپ تھوڑا پیچھے نہیں ہٹیں گے, اپنی ضد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے, تب تک جو ہے وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. ڈسکشن اینڈ نیگوسیشن ہے تو ٹو ٹولز. نمبر 1, نمبر 2 یہ بلینکس میں آ سکتے ہیں. ٹو امپورٹنٹ ٹولس ٹو کانفلکٹ ریزولوشن. ایف دا کانفلکٹ پارٹیز آر دا ولنگ ٹو لسن ٹو ایچ ادر اینڈ لک ایٹ دا ایشو فرام دا ادر پرسن پوائنٹ آف ویو, دے وڈ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ ایچ ادر کنسرن. میں نے کہا نا ڈسکشن نیگوسیشن سے جو وہ پرابلم سالو ہوتی ہیں یا کانفلکٹ جو ریزالو ہوتے ہیں. دے کین آلسو ایکسپلور ادر اوپینین ٹو سالو دا پرابلم. سم ٹائمز ہیلپ اور ایڈوائس میں بی ٹیکن فرام دا تھرڈ پرسن. جب بھی کہ مطلب مسائل وغیرہ حل ہوتے ہیں, آپ نوٹ کیا کہ پہلے ایک الگ تیسرا پرسن جو ہے تیسرے پرسن سے رابطہ کیا جاتا ہے, اس کی کہتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ حل کریں. تو کبھی کبھار جو تھرڈ پرسن سے بھی ہیلپ لی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہاں پر آگے ہمارے پاس تھرڈ پرسن کو ڈالیں گے تو مسئلہ پہ وہ بھی حل ہو جاتا ہے. It is certain that the discussion and the open-mindedness are the only options for the reaching a solution that would be acceptable
ٹو بوتھ پارٹیز، کہ یہ دو پارٹیز ہیں نا، اب یہاں پہ تھرڈ پرسن ہے، تھرڈ پرسن ان دونوں کا مسئلہ حل کر رہا ہے. ٹھیک ہے، لکھا ہوا ہے لیٹس نو فائٹ. اچھا یہاں پر کیا ہوا ہمارے پاس، اٹ از سرٹن دیٹ دا ڈسکشن اینڈ دا اوپن مائنڈیڈنیس آر دا اونلی آپشنز فار دا ریچنگ ٹو سولوشن اینڈ وڈ بی ایکسیپٹیبل ٹو بوتھ پارٹیز. اوپن مائنڈیڈ مطلب اگلے کی بات سنیں، اگلے کی بات کو ایکسیپٹ کریں. جب تک آپ اگلے کی بات کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو کانفلکٹ جو ختم نہیں ہوگا. In the absence of this, the conflict will either stay unresolved or will become even more complex. جب تک آپ آپس میں بات نہیں کریں گے یا اگلے بندے کی بات نہیں سنیں گے، اگلے بندے کے کچھ مطلب اپنے جو ہے وہ ضد کو نہیں چھوڑیں گے، تو وہ یا تو انریزالو رہے گا اور یا پھر بہت زیادہ لڑائی بڑھ جائے گی، کمپلیکس ہو جائے گا. It may even lead to the fight which will make things worse instead of the resolving them. پھر اس کے بعد کیا ہو جائے گی، جب مطلب معاملات حل نہیں ہوں گے تو کیا ہو جائے، پھر لڑائی شروع ہو جائے گی اور بہت مطلب زیادہ مسائل جو ہے زیادہ پیدا ہو جائیں گے. اچھا نیکسٹ اینڈ وال دیکھیں، لیو اینڈ لیٹ لیو، زندہ رہیں اور اوروں کو رہنے دیں. سب سے بڑا یہ آپ کا جو یہ گولڈن ورڈز ہیں، لیٹ لیو اینڈ لیٹ لیو، رہیں اور اوروں کو رہنے دیں. خود بھی اپنی زندگی گزارے، اوروں کو بھی زندگی گزارنے کا موقع دیں. The key to happiness, دیکھیے the key to happiness is what? Live and let live. Is to respect oneness as well as the others. ٹھیک ہے، ون سے اپنی عزت نہ کریں، اوروں کی بھی کریں. The acceptance and the non-discrimination of the people belonging to the different places, races, genders, languages, political opinions, religions, nations, provincial and the social origins is vital for peaceful and the harmonious worlds. We must live and let live others. بس ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، چیپٹر نمبر آپ کو چیپٹر نمبر 2 ختم ہو، ہیومن رائٹس، جو کہ ہم نے بہت کلاس میں ڈسکشن بھی ہوئی ہے، عربی بھی کر لی ہم لوگوں نے بہت. اس کو اچھی طرح پڑھ لیں اور کوشچن آنسر سے کریں. اگر آپ نے چیپٹر اچھی طرح دیکھا تو کوشچن آنسر آرام سے اپنے ورڈ میں کوشش کریں کہ اپنے ورڈ میں لکھا کریں. ٹھیک ہے، اور امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہم نے مارک اس کو غور سے دیکھیں. ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ.